مناقب بھی شامل کی تو یقیناً آپ کو گفتگو بہت ہی پسند آ رہی ہوگی۔ سوال شامل کر لیتے ہیں۔ یہ سوال ہے جی، قبلہ پیر صاحب دو سوال کر رہے ہیں، کیا 5 تن پاک کہنا درست ہے؟ اگر درست ہے تو ہم صرف 5 تن پاک ہی کیوں کہتے ہیں، جبکہ باقی بھی آپ کے اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ہے ان کو بھی پاک کہنا؟ تو اس حوالے سے تھوڑی سی ذرا وہ گزارش یہ ہے کہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، 5 تن پاک کہہ لیں یہ بھی غلط نہیں ہے، ویسے تو سب تن ہی پاک ہیں، بے شک، یہ تو بات نہیں ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک، سارے ہی جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہے وہ سب پاک ہیں، بے شک، تو سب تن پاک بھی کہہ لیں، 5 تن پاک بھی کہہ لیں، جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں آپ جناب 5 تن پاک کہتے ہیں تو کوئی جرم ہو جاتا ہے۔ علی پاک ہیں، نبی پاک ہیں، علی پاک ہیں، فاطمہ پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں، تو ان کو پاک اس لیے کہا جاتا ہے۔ اصل اس کی وجہ جو 5 تن پاک کہنے کی ہے نا، وہ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی ہے نا، اس لیے ان کو 5 تن پاک کہتے ہیں۔ آپ نے جتنی مرتبہ بھی نام لیا ہے، آپ نے نام لیا ہے اہل بیت اطہار، تو اطہار کا مطلب کیا ہے؟ سب پاک ہیں، تو اطہار کہہ لیں پھر بھی وہی بات ہے، 5 تن پاک کہہ لیں تو وہی بات ہے۔ تو یہ آیت تطہیر کی وجہ سے ان کو پاک کہا جاتا ہے، ورنہ سب تن پاک ہیں۔ جیتے رہیے۔ تو قبلہ پیر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ مولا حسین پاک، جیسے پچھلے بریک سے پہلے مولا حسن پاک کے حوالے سے گفتگو ہوئی، میں چاہتا ہوں مولا حسین پاک آپ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بے شک، یعنی حضرت امام حسین پاک کے ساتھ رسول اللہ کو ایک انوکھا پیار تھا، اس کی مثال ہی نہیں ملتی جیسا پیار وہ حضرت امام حسین پاک سے کرتے تھے۔ کبھی آپ کو دیکھا گیا کہ حضرت امام حسین پاک حضور کی کمر پہ بیٹھے ہیں اور حضور ایسے چل رہے ہیں جیسے آگے ہاتھ رکھ کے، یہ جو گھٹنے زمین پہ رکھ کے؟ یہ حضرت عمر پاک اس روایت کے راوی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہاتھ آگے ہیں، یہ گھٹنے نیچے رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی کمر پہ حضرت حسین کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک رسی کو حضور نے اپنے منہ میں لیا اور اس کے دونوں کونے جو ہیں وہ حسین کے ہاتھ میں، یعنی اور حضور چل رہے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو حضرت امام حسین آ گئے کہ نانا جان ہم نے پیدل نہیں جانا، ہمیں سواری چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی سواری ہوگی کہ جس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں۔ نانا جان وہ کیا؟ فرمایا میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ، اور میں سواری بنتا ہوں، تم سوار بنو۔ تو عرض کی نانا جان سواری کی تو لگامیں ہوتی ہیں، تو جو سوار ہوتا ہے اس کی لگامیں پکڑتا ہے، تو میں کیا پکڑوں گا؟ تو حضور نے فرمایا میری زلفوں کو تھام لو، جس طرف کو زلف کرو گے میں اسی طرف ہو جاؤں گا۔ یعنی اتنی محبت اور اتنا پیار ہے حضرت امام حسین پاک کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت امام حسین پاک وہ ہیں جنہوں نے 2.5 سال مصطفیٰ کی زبان کو چوسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین بعض اوقات ہر انسان کا گوشت اس کی خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے یا ماں کے دودھ کی وجہ سے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، دودھ کی وجہ سے خون اور کھانے کی وجہ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ حسین وہ ہیں کہ ماں کے دودھ کی وجہ سے خون ہے، مصطفیٰ کے لعاب کی وجہ سے ہڈیاں مضبوط ہیں اور وہ سرایت ہے جسم میں۔ اور حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے صرف ایک آدھا گھنٹہ حضور کی زبان کو چوسا ہے، اور منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلونی اما دون العرش، مجھ سے سوال کرو عرش سے آگے کی خبریں دوں گا۔ تو جس نے آدھا گھنٹہ حضور کی زبان کو چوسا اس کا تو یہ عالم ہے، تو جو 2.5 سال چوستا رہا اس کا کیا عالم ہوگا؟ پھر حسین کا سر جو ہے وہ نیزے کی نوک پہ قرآن نہ سنائے تو پھر وہ نبی پاک کی زبان کی تاثیر کیسے؟ تو یہ بات ہے حضرت امام حسین پاک کا مرتبہ اور مقام کرب و بلا کے میدان میں۔ اب میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین جو ہے، دین یہ بیمار ہو گیا، دین بیمار ہو گیا۔
اس نے پکارا امت مصطفیٰ کو، ہے کوئی مجھے میرا علاج کرانے والا؟ تو جب دین کا علاج کرانے کے لیے کوئی آگے نہیں نہ بڑھا تو اس دین نے سوچا وہاں جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں، تو مدینہ آ گیا حسین کے دروازے پہ، آواز دی حسین میں بیمار ہوں مجھے بچاؤ، دوائی لے کے دو۔ حسین بی بی زینب کے پاس گئے، میری بہن باہر دین آیا ہے بیمار ہے، کہا کوئی بات نہیں اس کو دوائی لے کے دیتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ حسین پاک بولے کہ میری بہن جب بیمار حد سے زیادہ تجاوز کر جائے نا اس کی بیمار کی، تو اس کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہن نے کہا آپ تو نبی کے دین کے وارث ہیں، منبر کے وارث ہیں، حسین حج کے دن آنے والے ہیں، اعلان کرنا تو اتنا خون جمع ہو جائے گا کہ دین بچ جائے گا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا جب کسی مریض کو خون کی ضرورت ہو تو ہر کسی کا خون نہیں لگتا، خون اسی کا لگتا ہے جس کا خون اس کے ساتھ میچ کرتا ہو، اس کے ساتھ ملتا ہو۔ دین کا خون جو ہے وہ میرے خون کے ساتھ مل رہا ہے، دین کے خون جو ہے وہ علی اکبر کے خون کے ساتھ مل رہا ہے، علی اصغر کے خون کے ساتھ مل رہا ہے، اونو محمد کے خون کے ساتھ مل رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا گھرانہ جو ہے یہ کربلا میں جائے گا، دین کو ان کے خون کی ضرورت ہے۔ پھر حسین نے ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ کرب و بلا کے میدان میں وہ ایک بچ گیا جو گنچا، تو وہ بھی پیش کر کے، ایک بچ گیا جو گنچا تو وہ بھی پیش کر کے جھاڑ کر یوں حسین نے دامن دکھا دیے۔ میری بارگاہ، میرے پاس تو یہ آخری پھول تھا، میرے مالک میں نے تیری بارگاہ میں یہ بھی قربان کر دیا ہے۔ تو حسین پاک کی شان یہ ہے کہ آپ نے کرب و بلا کے میدان میں نماز کا دامن نہیں چھوڑا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ حضور نے باقاعدہ طور پہ تربیت فرمائی تھی کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور نماز کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حسین نے آخری وقت تک بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑا۔ حسین وہ ہیں جنہوں نے جب شمر قریب آیا تو کہا کہ پیچھے ہٹ مجھے سجدہ کرنے دے۔ اس نے کہا حسین دیکھا ہے پیاسا جا رہا ہے، کہا میں تو پیاسا جا رہا ہوں، قیامت تک تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، لیکن حسین کا نام قیامت تک لوگ زندہ رکھیں گے اور حسین کے نام کی سبیلیں لگتی رہیں گی۔ کہا بھوکا جا رہا ہے، کہا میں تو بھوکا جا رہا ہوں، قیامت تک تجھے سب لعین کہیں گے، لیکن حسین کے نام کی نیازیں گلی گلی بانٹتی نظر آئیں گی، بٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کہا حسین، فرمایا پیچھے ہٹ مجھے سجدہ کرنے دے۔ پھر حسین پاک نے زمین پہ سر کو رکھا ہے، نہ سوز وچے نہ ساز وچے، مزہ جو خدا دی نماز وچے، سلام پھیرن تو بعد ہندی سب دی نماز پوری ناصر، حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچے۔ حضرت امام حسین پاک نے دین کو اس طرح بچایا ہے کہ سارے کا سارا کنبہ دے دیا ہے، سارے کا سارا کنبہ قربان کر دیا ہے، لیکن دین متین پر حرف نہیں آنے دیا۔ جب حضرت امام زین العابدین جب دربار یزید میں کھڑے تھے تو خطبہ ارشاد فرمایا، تو اذان ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا یزید اب یہ بتا جو اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمے جو فضا میں بلند ہو رہے ہیں، یہ نام تیرے نانے کا ہے یا میرے نانے کا ہے؟ اگر تو تیرے نانے کا ہے تو جنگ تو جیتا، اور اگر میرے نانے کا ہے تو اس نام کی سر بلندی کے لیے تو ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ میرے بابا نے اپنی گردن کا نذرانہ اسی لیے پیش کیا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام وہ ہیں کہ جنہوں نے لعاب مصطفیٰ کا جو حق ہے وہ کربلا کے میدان میں اس طرح دیا، بدن کہیں پڑا ہے، جسم کہیں ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، اور کوفے کے بازاروں میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، تو قرآن پڑھتا ہوا سر حسین نظر آ رہا ہے۔ اور حسین پاک نے یہ بتا دیا ہے کہ جب بھی حق کے مقابلے میں باطل آ جائے تو پھر گھبرانا نہیں، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق بن کے ڈٹ جاؤ، دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو دے دو۔ یہ ہے حسینیت۔ آج کل لوگ مزاجن یزیدی ہیں
اور زبان سے کہتے ہیں ہم حسینی، ہائے ہائے لیکن ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ذکر حسین کرتے ہو تو فکر حسین بھی رکھو۔ بہت اچھے، جو حسین پاک والی فکر ہے اگر وہ نہیں ہے تو ذکر حسین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حسین پاک کی فکر یہ ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا، یہ میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں بہت اچھے، کہ بہت اچھے، حسین پاک کی فکر یہ ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا، بہت اچھے، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا۔ بہت اچھے۔ حسین پاک نماز کے اتنے پابند اور قرآن پاک کی تلاوت کے اتنے پابند کہ مدینہ پاک سے چلے تو مکہ تک آنے تک بھی جتنے دن گزرے ہیں وہ نماز اور قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، اور مکہ سے پھر کربلا تک نماز سے اتنا پیار کیا ہے، قرآن سے اتنا پیار کیا ہے، گردن کٹ گئی ہے نماز بھی نہیں چھوڑی، قرآن بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ اللہ اللہ، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی حسین پاک کی زندگی کو دیکھیں۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ کو دیکھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ حضرت امام علی مقام نے کلمے کو زندہ رکھا ہے، اور جو حضور نے فرمایا تھا نا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کل سے جز تو نکل سکتا ہے لیکن جز سے کل کیسے؟ مثلا اگر ایک من دانے گندم پڑی ہوئی ہے تو اس میں سے 20 سیر تو نکالیں گے، لیکن 20 سیر سے من تو نہیں نکل سکتا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نواسے سے رسول کیسے ہو گئے؟ رسول سے نانے سے نواسا تو ہو سکتا ہے لیکن نواسے سے نانا کیسے؟ تو حضور نے تشریح یوں فرمائی کہ کربلا سے پہلے حسین و منی ہے، کربلا کے بعد انا من الحسین ہے، کیونکہ حسین نے میرے دین کو بچا کے میرا نام زندہ کر دیا۔ اگر کربلا میں حسین پاک دین کی لج نہ رکھتے تو قیامت تک کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ حسین نے کلمہ بچا کے بتا دیا ہے کہ کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اسی سر کو خود اٹھا کے چلے، اور نیزے پہ پڑھ کے قرآن بتلا گئے حسین، لہو میں فرد نہیں خاندان بولتا ہے۔ اور یہ پوچھنا ہی، سید راشد عارف شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں سیف نقابت سے کہ یہ پوچھنا ہی اب سے ہے، کہاں تھے حسین؟ نہا تو نہیں تھے، عیا تھے حسین، اور مباہلہ ہو قصہ ہو کہ دشت کرب و بلا، جہاں تھی ضرورت وہاں تھے حسین، جہاں تھی ضرورت۔ اور کہہ رہا ہوں جن کو الفت نہیں حسنین کریمین کے ساتھ، جن کو الفت نہیں حسنین کریمین کے ساتھ، ان کو کچھ پیار نہیں سرور کونین کے ساتھ، اور جن کے سینے میں رہی آل پیمبر کی ولا، جائیں گے خلد میں وہ لوگ بڑے چین کے ساتھ۔ اور کہہ رہا ہوں کہ جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے اللہ کی نظر میں بڑا باوقار ہے، اور پہنچیں گے جب تو جنت سے آئے گی یہ صدا، آجا بہت دنوں سے تیرا انتظار ہے۔ ناظرین کلام شامل کرتے ہیں، یقیناً خوبصورت پیغام کلام گفتگو ہوئی، یقیناً آپ بہت ہی پسند کر رہے ہیں، لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آئیے کلام شامل کرتے ہیں، ڈاکٹر اعجاز احمد جامی صاحب کلام پیش فرمائیں گے، ان کے فوراً بعد جناب محمد گلزار احمد بھٹی صاحب کلام پیش فرمائیں گے، اور آج کی نشست کا جو انشاءاللہ اختتام کریں گے جناب ڈاکٹر اعجاز احمد جامی صاحب۔ جی جامی صاحب کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ پیغام بھی ہے اور آج کی میری نوکری بھی ہے، یہ کلام میں آپ کی پوری ٹیم کے حوالے سے یہ کلام پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ خصوص سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں اور جتنے بھی بھائی ہیں تو ان کی یہ محبت ہے، سماعت کیجیے گا۔ سونے نبی دا چین تے
سونے نبی دا چین تے قراری فاطمہ مولا علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ کے آمن جدوں بھی فاطمہ اٹھتے حضور نے واہ 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 سبحان اللہ کہ آمن جدوں بھی فاطمہ جدوں بھی فاطمہ اٹھ دے حضور لے اینوں کواں تزیم کے پیار فاطمہ کواں تزیم کے پیار فاطمہ محشر نو حکم ہوئے گا نظراں جھکا کہ محشر نو حکم ہوگا محشر نو حکم ہوگا نظراں جھکا لو بابل دلے کے آ دستار فاطمہ بابل دلے کے آ رہی دستار فاطمہ مولا علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ اس کلام کا مقطع پیش کر سے انتہائی خوبصورت مقطع ہے بہت اچھے بہت اچھے کہ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگے بڑی صاحب انتہائی خوبصورت مقطع کہ سردار جو بھی منگنائی سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگے مختار کرد بیٹیے مختار فاطمہ سردار
پردی بیٹیے سردار فاطمہ مولا علی دے گھر رہے شنگار فاطمہ. واہ واہ جی ناظرین، بہت پیارا کلام. یقیناً فرمائشیں آ رہی ہیں، یہ کلام سنا دیں، یہ والا سنا دیں. میں چاہتا ہوں، وقت کافی ہوا چاہتا ہے، آخر میں جناب محمد گلزار احمد بھٹی صاحب، جی گلزار صاحب کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ یقیناً پہلا بھی کلام بہت پیارا تھا، اب کون سا کلام پیش فرمائیں میں گے؟ امام علیہ مقام کی بارگاہ میں ہدیہ نظر پیش کروں گا. جی جی بسم اللہ. وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین. آہا اللہ. محفل کی کفیت بھی کچھ ادھر چلی گئی ہے. بسم اللہ. سماعت فرمائیں. ماشاء اللہ. وہ دل ہی کیا کہ جسے وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں بہتر ہے وہ کہ جسے نے ہر کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جسے شیر کا حسن دیکھنا. بسم اللہ. کہہ دو ہوا سے جا اب شور کرے. کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور اب نہ شور کرے. نہ کرے. تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. مجھ سے مجھ سے میرے حسین مت پوچھ حوصلہ. مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ. جتنے بھی زخم آئے ارے ڈولا نہیں حسین. جتنے بھی زخم آئے ڈولا نہیں حسین. جتنے
हाकिम रिदा दीन पे वो दिखा हाकिम रिदाए दीन पे वो दाग तो दिखा जिसको लहू से अपने अरे धोया नहीं हुसैन जिसको लहू से अपने धोया नहीं हुसैन वो दिल क्या के जिसे में समोया नहीं बेहतर है वो के जिसने खोया नहीं हुसैन सलाम या हुसैन या